ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو 13 دسمبر کو ایک بینچ نے کیا تھا، یہ بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں تھا. یہ وہ بینچ تھا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نیچے جو بنا تھا، اور اسی کی کنٹینیوٹی تھی کہ جس کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بینچ نے اپنے آپ کو کنٹینیو کیا، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کمپوزیشن تھی. اور وہ بینچ کی اس کی کنٹینیوشن ہے جس نے 13 دسمبر 2023 کو وہ جو 23 اکتوبر 2023 کی ججمنٹ تھی اس کو سسپینڈ کیا تھا 6 ممبرز بینچ سے. اس کے اندر صرف ایک جو ممبر ہیں جو جسٹس شاہد بلال ہے، ان کا بھی اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. اب دوسری رحمان سچویشن یہ ہے کہ 1967 سے لے کے 2023 تک جو 9 مئی ہے اور اس کے بعد 23 اکتوبر 2023 ہے، پاکستان کے لاز کے مطابق آپ سویلینز ایسے جو پاکستان کے ریگولر ملٹری امپلائیز نہیں ہیں، آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں اگر وہ پاکستان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا یا ملٹری لاز کی وائلیٹ کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کے ریٹائرڈ آرمی آفیشلز بھی ہیں، اس کے اندر آپ کے ایلین اینیمیز بھی ہیں، اس کے اندر آپ کے جو ہیں جو سویلینز آرمی کے اندر کام کر رہے ہیں یا سویلین انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر کام کر رہے ہیں، یا اس کے بعد عام آدمی جو ہے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جاتا ہے. یہ 67 سے لے کے جو ہے آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے ان لاز کو ٹرائی کرتی رہی ہیں اور ان لاز کے مطابق سزائیں دیتی رہی ہیں. اور ایک ہی دفعہ 1975 کے اندر آیا کہ کیا یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں یہ انٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے یا الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 5 ممبرز بینچ نے 1975 کے اندر کہا کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں یہ انٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس سے کوئی ڈیو پروسیس آف لا کا ایفیکٹ نہیں ہے، اس سے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں، اس کے اندر ڈسکریمنیشن. اس سے لے کے آج تک یعنی کہ 23 اکتوبر تھا، ہر دور کے اندر جو تھے وہ سویلینز جو ان لاز کی وائلیشنز کرتے تھے جن کی میں نے کیٹیگری آپ سے کہی ہے 2D1 یا 2D1 سویلینز میں وہ لوگ بھی شامل، ان کے علاوہ بھی لوگ تھے. ایک تو سویلینز وہ کنسیڈر ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو گئے ریٹائرمنٹ کے بعد، کیونکہ ایسے بہت سارے کیسز کے پریسیڈنٹس موجود ہیں جہاں پر ریٹائرمنٹ کے بعد کسی پر ملٹری کوڈ کا اطلاق ہوا. تو اس میں ان کے علاوہ بھی لوگ ان کے علاوہ بھی نا دیکھیں، اگر آپ گلبھوشن کو اگر آپ نے ٹرائی کیا ہے تو وہ بھی تو سویلینز ہیں نا. یا اس کے بعد یہ ہے کہ اب پاکستان کی ریاست کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں یا جو چائنیز کے اوپر اٹیک ان ایریاز کے اندر ہے جہاں کے اوپر آرمی نے انہیں سیف کور دیا، یا آپ کی جو بیسز ہیں نیول بیس ہے یا دوسری جگہ ہے یا گوادر ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر کرتا ہے تو اس کے اندر اب یہ ہے کہ یہ رحمان کبھی بھی بحث نہیں رہی تھی کہ سویلینز کا ٹرائی ملٹری کورٹس کے اندر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ ساری پولیٹیکل گورنمنٹس کے دور کے اندر سویلین جو اس کیٹیگری کے اندر تھے جو اسپیسیفک لا کی وائلیشنز کرتے تو انہیں ٹرائی کیا، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے. پی ٹی آئی کے دور کے اندر آلموسٹ 25 لوگ ایسے تھے جن کو آپ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا. اس کے بعد 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی جس کی ضرورت نہیں تھی چونکہ 67 کے لا کے اندر یہ سپریم کورٹ جب انٹرا وائریز کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو اوور اینڈ ابو گئے اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس امینڈمنٹ کو بھی جو ہے وہ انٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن کا اور اسے سیٹ اسائیڈ نہیں کیا. اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک ڈیبیٹ چھیڑی ہے اس چیز کے اندر کہ جس کو آلریڈی ایک سیٹلڈ ایشو تھا جو پاکستان کے اندر 62 سال سے چل رہا تھا، اس کو انہوں نے جا کے اب دیکھیں نا کہ اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے کتنے ملٹری ٹرائلز ہوئے، کتنی کنوکشنز کنفرم کی گئی اسی سپریم کورٹ نے 5 ممبرز بینچ سے لے کے 14 ممبرز تک. تو وہ جو ایک ایکٹیویٹی آئی تھی 9 مئی کے کانٹیکس کے اندر جس کے اندر کچھ 2D1 کو ایون چیلنج بھی نہیں کیا گیا تھا، پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریٹروسپیکٹیولی جو ہے وہ ایک ویکیوم کریٹ کیا. نہیں، وہ سٹرائک ڈاؤن جب کیا، اب وہ سٹرائک ڈاؤن جو ہے اس کو پاکستان کے اپیلیٹ بینچ نے سسپینڈ کیا ہے. اور سسپینشن کا مطلب اس ججمنٹ کا یہ ہے کہ آپ کے لا ریوائیو ہے، اسی لیے 13 دسمبر 2024 کو انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ آپ ان سینٹنسز کو جو ہے وہ آپ کنٹینیو کریں. عابد زبیری صاحب، میں اس کا جو جورسڈکشن کا سوال ہے، ایک کنڈیشنل اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں ایک لیگل آرگومنٹ یہ بھی بنتا ہے کہ جب آپ کنڈیشنل اجازت دے رہے ہیں تو آپ نے ایک طرح سے ملٹری کورٹس کی جورسڈکشن مان لی. جب جورسڈکشن مان لی تو پھر آپ نے جو ہے وہ ان کی ایک حیثیت جو تھی اس کو تسلیم بھی کر لیا. آپ کے خیال میں کیا ان فیصلوں کا اور یہ جو سٹے آرڈر ویکیٹ ہوا تھا اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ جورسڈکشن کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہیں نہ کہیں کسی حد تک؟ نہیں، میں بالکل نہیں مانتا یہ بات کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا. انہوں نے کنڈیشن ان کو اجازت دی کیونکہ وہاں لوگوں کا پریشر تھا. حفیظ اللہ نیازی آگے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ میں خود وکیل ہوں اس کیس کے اندر. حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے تھے کہ بھائی ان کو ہونے دیں،
فیصلے تاکہ اگر ان کو سزائیں ہونی ہے تو سول پریزن میں چلے جائیں, کوئی اڈیالہ چلے جائے, کوٹ لکھپت ادھر ادھر چلے جائیں تاکہ ان کی تحویل سے نکل جائے فوجیوں کی. تو یہ ان کا بڑا پریشر تھا ان لوگوں کا, اور تو انہوں نے اس وجہ سے اس کو موڈیفائی کر دیا. ورنہ ہمارا کہنا تو یہ تھا کہ جی سویلین کا ٹرائل ہی نہیں ہو سکتا. دوسری بات, 2-3 چیزیں. کلبھوشن جو ہے نا سر, وہ کلبھوشن ایک نیول آفیسر تھا, وہ سویلین نہیں تھا. نمبر 1, انڈین نیوی کا آفیسر تھا وہ. تو یہ کہہ دینا کہ وہ سویلین تھا, اس کا سویلین ٹرائل ہوا, وہ اسپائی تھا. اور اسپائی کا ٹرائل بالکل آپ اس کو پاکستانی سویلین سے کمپیئر نہیں کر سکتے, نمبر 1 بات. اور دوسری بات ہے کہ سسپینشن آف دا ججمنٹ جو سسپینڈ ہوتی ہے, اس کا میں ابھی بھی حافظ صاحب کو بتا چکا ہوں, پھر میں ان کی بڑی مدبانہ ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ سسپینشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لا ریوائو ہو گیا. ایز آف ٹوڈے اس کے اوپر یہ جو 2D1 اور 2 جو قانون کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا, وہ ابھی تک اسٹرائک ڈاؤن ہے, ورنہ تو پھر کیس میں رہ کیا گیا. تو سسپینشن کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہوتی ہے ریوائو ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی امینڈمنٹ تھوڑی ہے کہ وہ امینڈمنٹ ہوئی اور وہ ریوائو ہو گئی جب وہ لا ختم ہو گیا. تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اس طرح سے کہ جی لا ریوائو ہو گیا. اس وقت کوئی سویلین کا ٹرائل ہو سکتا. ہمارا مدعا یہی ہے کہ سویلین کا ٹرائل, ان کا ٹرائل اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ہونا چاہیے. وہاں پروسیکیوشن بھی گورنمنٹ کو ہی کرنی ہے, وہاں ایویڈنس. اور دوسری بات ہے, دیکھیں جو مین ہمارا 1975 کی جو یہ بات کرتے ہیں قانون کی, اس وقت وہ 1962 کے آئین کے تحت ایف بی علی کا کیس تھا. وہ سارے ریٹائرڈ فوجی افسران تھے. تو کوئی سویلین اس میں ویسا نہیں تھا کہ جیسے میں اور آپ یا کوئی اور ہو. وہ فوجی آفیسر تھے, اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے کانسپریسی کی ہے مل کے فوجیوں کے ساتھ ایک گورنمنٹ کو ختم کرنے کا. تیسری بات, اس وقت بنیادی حقوق سسپینڈڈ تھے پاکستان میں بھٹو صاحب کے زمانے میں سر. تو یہ چیزیں بھی آپ کو مد نظر رکھنی پڑیں گی اس کو. اور آپ لیکن زبیری صاحب اس میں ذرا گزارش سنیے گا. ایک تو پریسیڈنٹس کی جہاں پر بات ہو رہی ہے اس پہ تو آپ نے خود تھوڑی سی بات کر دی, لیکن یہ لا تو باہر طور پر جو ہے وہ موجود تھا. اور پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹرائی کس طرح سے کیا جائے جو ملٹری جورسڈکشن میں یا کینٹ کی حدود کے اندر جو ہے یا فوجی تنصیبات پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. کیا ان کا ٹرائل بھی جو ہے وہ عام عدالتوں میں جو ہے وہ ہونا چاہیے, یا ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ قانون تو یہ کہتا تھا کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوج ہی کرے گی, یا ان کے معاملات جو قانونی معاملات ہیں ان کو فوجی سیٹ اپ ہی دیکھے گا. نہیں دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے. 2(1)D کے اندر بھی اور آئین کا آرٹیکل 8 سب کلاوسی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے ڈسپلن کے اندر کوئی اگر مداخلت کرے گا یا ان کے پرفارمنس آف ڈیوٹیز میں کوئی مداخلت کرے گا, تو پھر آپ کو دیٹ مینس اس کے اندر ایک نیکسس ہونا چاہیے سویلین کا کسی فوجی کے ساتھ. یا اس طرح سے جو حملہ وغیرہ کرنے کا تھا, ان کا ٹیررزم کوڈ کا کیا مطلب ہے؟ ٹیررزم کوڈ کا مطلب ہے کہ ٹیررزم کوڈز ہے جس کے اندر یہ سارے لاز لگتے ہیں, اس کے ان کا ٹرائل ہوتا ہے. لیکن دیکھیں بات جو ہوتا ہے ملٹری کورٹس کا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے, اس کو وہ فوجی چلاتے, وہ فوجی جج بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے اندر ٹرائل میں کہہ دینا کہ جی وکیل کر لو, یہ کر لو, کیا ہوتا ہے؟ میں پوچھوں گا حافظ صاحب, کبھی انہوں نے ملٹری کورٹ کی کوئی ججمنٹ دیکھی ہے لکھی ہوئی کہ انہوں نے ایویڈنس کیا, قانون شہادت کو فالو کیا, انہوں نے کوئی سوال ڈس الاؤ کیا, کراس ایگزامینیشن کیسے ہو, کیا ایویڈنس کی کوئی چیز انہوں نے دیکھی ہے آج تک؟ میں نے تو نہیں دیکھی. یہ بڑے وکیل ہیں, انہوں نے ضرور دیکھی ہوگی. اگر ہے تو ہمیں بتائیں کہ اس کا ججمنٹ بھی کیا ہوتی ہے, گلٹی اور ناٹ گلٹی, کوئی ریزنز بھی نہیں آتے, اور اس کی اپیل بھی جاتی ہے چیف آرمی اسٹاف کے پاس. تو مطلب کہ وہاں سے لیکن زبیری صاحب فائنڈنگز ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں. ابھی یہ نیوی کے جن لوگوں کا کیس تھا وہ ان کو دکھائی گئی ہیں, مطلب I don't know, correct me if I'm wrong, ان کو کاپی ہینڈ اوور نہیں کی گئی, لیکن ان کو کاپی جو ہے وہ دکھائی گئی. آپ بتائیں فرسٹ ہوا ہائی کورٹ نے پہلے سسپینڈ کیا اور اس کے بعد انہیں الاؤ کر دیا, اور وہ سارے کے سارے کیپٹل پنشمنٹ کے تھے. جی جی دیکھیں جو وہ لیگل آفیسر سے من کی بات نہیں کر رہا. بیسک پرنسپل ہوتا ہے ہمارے قانون کا کرمنل پروسیجر کوڈ میں کہ ایک ملزم جو ہوتا ہے وہ انٹائٹلڈ ہوتا ہے کہ سارے ڈاکومنٹ جو پولیس کے پاس ہیں وہ دیکھے, اس کو جو ایویڈنس اس کے سامنے آتی ہے, جو بھی چاہتی ہے اس کا حق ہوتا ہے اس کو دیکھے, اس کی کاپیز لے. یہ ہمارا 265 آرٹیکل سیکشن 265 کلیئر کہتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کرمنل پروسیجر کوڈ اپلائی کیا گیا, اس کو کاپیز دی, اور میرا حق ہے میں چیلنج, فرض کریں آپ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے, آپ کیسے اس کو چیلنج کریں گے جب آپ کے کاپیز ہی نہیں ہوں گی؟ آپ کے ججمنٹ کا کیا, کس وجہ سے اس نے سزا دی 10 سال کی اٹھا کے کسی کو؟ دیکھیں جنہوں نے 9 مئی کیا ان کو سزا ضرور ہونی چاہیے. صرف ہمارا مدعا یہ ہے کہ ان کا ٹرائل ٹیررزم کورٹ میں کریں, ایویڈنس لائیں, اور جنہوں نے سزا کی ہے اس کو حساب سے اس کی سزا ہونی چاہیے. جو کچھ 9 مئی میں ہوا کوئی اس کو نہیں کر سکتا کہ یہ بات